لیسن نمبر 2 ہے. اس ویڈیو کے اندر ہم نے لیئرز پیلٹ اور فلٹرز کو ایک دفعہ تفصیل سے دیکھنا ہے تاکہ ہمارا کانسیپٹ اس کے بارے میں مزید کلیئر ہو جائے. اس کے لیے میں ایک امیج کے اوپر آ جاؤں گا. یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک سٹاپ واچ کا امیج یہاں موجود ہے. فلٹرز کے بارے میں ہم نے اوور ویو لیتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ہمارا مینیو بار کے اندر یہ فلٹرز کا آپشن یہاں ہے. اس کو اپلائی کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں اپنے کسی بھی امیج کے اوپر. ایک تو ہے کہ کسی خاص ایریا کی سلیکشن ہم لے لیں مارکی ٹول سے یا کسی بھی سلیکشن ٹول کے ذریعے سے, اور پھر ہم اس کو اس ایریا کے اوپر اپلائی کر دیں. جیسے میں نے آپ دیکھیں کہ یہاں میں نے سلیکشن لی ہے. اب اگر میں فلٹر کو اس پہ اپلائی کروں گا تو وہ اس خاص ایریا کے اوپر اپلائی ہوگا. ادروائز یہ کہ اگر میں اسٹریٹ اوے اس امیج کے اوپر فلٹر کو اپلائی کروں گا تو سارے امیج کے اوپر فلٹر جو ہے اپلائی ہو جائے گا. دونوں طریقے ہم یہاں کر کے دیکھ لیتے ہیں. امیج پہ ہم موجود ہیں, اپنے فلٹرز میں گئے. اب ایک فلٹر میں آپ کو یہاں سے اس پہ اپلائی کر کے دکھاؤں گا. ایک فلٹرز کی ہمارے پاس یہ لمبی لسٹ ہے. ہر ایک فلٹر کی ٹائپ کے اندر مزید کئی قسم کے فلٹرز ہیں. ان ساروں کو ہم یہاں الگ الگ سے کور نہیں کر سکتے. صرف آپ کو فلٹرز کا جو ہے کانسیپٹ سمجھانا مقصد ہے تاکہ آپ خود سے ان فلٹرز کو اپلائی کر کے اس پہ دیکھ لیں. مینیو بار کے اندر ہمارے فلٹرز کے اندر ہم ڈسٹارٹ کے ایک فلٹر میں گئے اور اس کے آگے لسٹ کے اندر مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی قسم کے فلٹرز موجود ہیں. یہاں سے ہم اس پہ گلاس کا فلٹر جو ہے اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے امیج پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیے کہ جیسے میں نے کلک کیا تو میرے پاس ایک ڈائلاگ باکس آیا ہے جس میں اس فلٹر کی مزید سیٹنگز ہیں کہ میں کس طریقے سے اس فلٹر کو اپنے امیج پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا امیج ابھی اس طرح کا ہے تو یہ فلٹر اپلائی کرنے کے بعد اس امیج کی شکل جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی. اور اگر میں اس کی سیٹنگ کو چینج کروں تو آپ دیکھیں گے کہ مزید اس کی اندر جو ہے وہ تبدیلی میں لا سکتا ہوں. یہ ڈسٹورشن جو ہے اس کی مزید بڑھ گئی ہے. اگر ڈسٹورشن کو میں کم کروں اور یہاں سے اسموتھنس کو بڑھاؤں تو آپ دیکھیے کہ پھر کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی, لیکن یہ آلموسٹ نارمل ہو گیا. مجھے اتنا نارمل امیج نہیں چاہیے. اس کی سیٹنگ کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. ابھی اسموتھنس ذرا کم ہو گئی ہے. ڈسٹورشن کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ گلاس کا افیکٹ اس کے اوپر آ گیا کہ جیسے کسی شیشے کے اندر سے ہمیں یہ امیج نظر آ رہا ہے. اب میں اوکے کروں گا تو میرا یہ فلٹر اس کے اوپر اپلائی ہو گیا اس امیج کے اوپر. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس فلٹر کو یہاں سے ختم کر دیا. اسی طرح مزید اور کئی قسم کے فلٹر اس کے اندر موجود ہیں جس کو ہم اپلائی کر کے اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. کوئی بھی فلٹر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے اس فلٹر کے اپلائی کرنے سے یہ امیج اس طرح کا ہو جائے گا اور نیچے اس کی اسی طرح سیٹنگز موجود ہیں. ان کو چینج کر کے میں اس کے اندر مزید تبدیلی کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ فلٹر جو اس امیج کے اپلائی ہوگا. اوکے کروں گا تو یہ فلٹر میرا اسٹریٹ اوے میرے امیج کے اوپر اپلائی ہو گیا. آپ دیکھیں کہ فلٹر اپلائی کرنے سے بالکل یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاتھ سے ڈرا کیا ہوا یہ امیج ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو ختم کیا. دوسرا طریقہ کسی خاص ایریا کی سلیکشن لے کے فلٹر اپلائی کرنا ہے. اب ہم لیسو ٹول سے, مارکی ٹول سے یا میجک بار ٹول سے سلیکشن لے سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں اس سلیکٹڈ ایریا میں فلٹر اپلائی کروں گا تو صرف اس ایریا میں فلٹر اپلائی ہوگا. ڈسٹارٹ کا وہی گلاس کا فلٹر میں نے اپلائی کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس ایریا کے اندر ہی فلٹر اپلائی ہوا ہے. باقی ایریا جو ہے بالکل کلیئر ہے. ڈسٹورشن میں اس کی بڑھا دیتا ہوں تاکہ واضح طور پہ ہمیں نظر آئے. اوکے کیا. دیکھیں کہ جس ایریا میں نے سلیکشن لی تھی کنٹرول ڈی سے میں سلیکشن ختم کرتا ہوں تو صرف اس ایریا پہ فلٹر اپلائی ہوا ہے. ایسے جیسے کوئی شیشے کا افیکٹ جو ہے صرف اس ایریا کے اوپر ہے, باقی ایریا کے اوپر نہیں ہے. کنٹرول زیڈ سے میں نے اس فلٹر کو یہاں سے ختم کر دیا. کنٹرول ڈی سے سلیکشن بھی اس کی ختم ہو گئی. اب فلٹرز کے بارے میں آپ کو بیسک معلومات مل گئی. اب آپ فلٹرز کو مزید اپنے امیج پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا فلٹر کیا کرتا ہے. اور جو فلٹر آپ کو اچھا لگے وہ آپ یاد رکھیں یا اس کو نوٹ کر لیں تو اس کو آپ بار بار جو اپنے ڈیزائنز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے فلٹرز کی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری یاد رکھنا بھی مشکل ہے. تو جو آپ عموماً فلٹرز استعمال کرتے ہیں عموماً وہ فلٹرز آپ کو یاد رہ جاتے ہیں اور آپ دوبارہ سے ان کو استعمال میں لاتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے یہاں دیکھنی ہے وہ لیئرز پیلٹ کے بارے میں. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت امپورٹنٹ پیلٹ ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے لیئرز پیلٹ کی وہ اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ لیئرز آر لائک ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز پوزیشنڈ آن ایچ ادر ٹو ورک آن ایچ پارٹ آف امیج سیپریٹلی. یعنی لیئرز ایسے ہیں کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز ہوں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی گئی ہوں, اور اس لیے تاکہ ہم امیج کے ہر حصے کے اوپر الگ سے کام کر سکیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیک گراؤنڈ لیئر ہمارے پاس ہے. ابھی مزید لیئرز کس طریقے سے ایڈ ہوتی ہیں, ان پہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, یہاں میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ابھی یہاں اس لیئر پیلٹ کے اندر ایک ہی لیئر موجود ہے. میں یہاں ایک لیئر ایڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ بلینک لیئر میرے پاس آ گئی. لیئر نمبر 1 اس کا نام ہے اور اس پہ ابھی کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو اگر میں اپنے کسٹم شیپ ٹول کے ذریعے سے کوئی شیپ یہاں ڈرا کرتا ہوں, کسی کلر کے اندر میں کوئی کلر لے لیتا ہوں تاکہ کلر اس کا آ جائے شیپ کا. تو اب اگر میں اپنے
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیپ میری جگسو پزل کا ایک جو پیس ہے وہ ادھر سلیکٹ ہوا ہے شیپ کے اندر. تو یہ شیپ یہاں ڈرا ہوگی میری اسکرین کے اوپر, لیکن یہ ایک الگ لیئر کے اوپر ڈرا ہوگی. آپ دیکھیے کہ میں نے یہ یہاں ڈرا کی تو یہ اس کلر کے اندر یہاں آ گئی. اوپیسٹی اس کی کم تھی اس لیے ذرا لائٹ کلر کی آئی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اوپیسٹی اس کی زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے کانسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. آپ دیکھیں کہ یہ پیس اس کے اوپر بالکل ڈرا ہوا ہے, لیکن یہ ایک الگ لیئر کے اوپر ہے. اس سے مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں اپنے موو ٹول کے ذریعے سے اس لیئر کو سلیکٹ کر کے اپنے اس جگسو پزل کو موو کروں گا تو کسی وقت بھی میں اس کی پوزیشن کو چینج کر سکتا ہوں. لیکن اگر یہ میرے پاس آپشن اویلیبل نہ ہوتی, اس لیئر کو ہم یہاں ڈیلیٹ کر دیں گے اور میں اسی لیئر کے اوپر اس جگسو پزل کے پیس کو ڈرا کرتا تو پھر میں اپنے موو ٹول کے ذریعے سے اس کو موو نہیں کرا سکتا تھا. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کیا تھا کہ یہاں سے میں نارمل کر کے دوبارہ سے اس کو بناؤں اس کے اوپر. اب دیکھیں کہ اب یہ اس لیئر کے اوپر بنا ہے تو اب یہ اس امیج کا حصہ بن گیا ہے. اب میں موو ٹول کے ذریعے سے اس کو موو نہیں کرا سکتا کیونکہ یہ اسی لیئر کے اوپر ہے. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں موو کرا سکوں تو اس کو میں ایک الگ لیئر کے اوپر ڈرا کروں گا. ایک دفعہ کروں یا ایک سے زیادہ دفعہ کروں میں اس کو موو کرا سکوں گا الگ سے. آپ دیکھیں کہ یہ دونوں امیجز آپ کو یہاں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں جگسو پزل کے بنے ہوئے اس لیئر کے اندر, کہ پتہ چل رہا ہے کہ اس لیئر پہ جگسو پزل بنے ہوئے ہیں. اب میں اگر ان کو موو کراتا ہوں کسی بھی وقت تو یہ سیپریٹلی موو ہو سکتے ہیں, اور اگر الگ الگ ان کو موو کرانا ہے تو میں مارکی ٹول سے اس کی سلیکشن لے کے آلٹ کے ساتھ اس کو میں کٹ کر کے بھی الگ سے موو کر سکتا ہوں اسی لیئر کے اوپر رہتے ہوئے. لیکن میری گھڑی کا جو اسٹاپ واچ کا جو امیج ہے یہ کسی طرح سے بھی افیکٹ نہیں ہو رہا. تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں اگر ایک سے زیادہ امیجز کو استعمال کرتا ہوں, جیسے ہم آگے پروجیکٹس میں بھی دیکھیں گے کہ ایک سے زیادہ امیجز کو اگر ہم آپس میں مرج کریں یا الگ الگ اس کی سیٹنگ رکھیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایک سے زیادہ امیج کے ساتھ کام کرنے میں. ایک سے زیادہ لیئرز ہم جتنی چاہیں یہاں سے لیئرز ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. لیئرز پیلٹ کو بھی ہم یہاں سے ریسائز کر کے بڑا کر سکتے ہیں. اگر ہماری زیادہ لیئرز اس کے اندر آ جائیں تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ لیئرز کا نمبر آ رہا ہے, ہم لیئرز کو ری نیم کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے یہاں سمجھنی ہے وہ بریکٹ کے اندر آپ کو لیئر سٹائل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. لیئر سٹائل کیا چیز ہے؟ ہر لیئر کے اوپر جو موجود ہمارا ڈرائنگ ہوگی یا امیج ہوگا اس پہ ہم خاص قسم کے سٹائلز اپلائی کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے فلٹر سے اپلائی کر کے دیکھا. لیکن ہر لیئر کے اپنے بھی سٹائلز ہوتے ہیں. ان کو ایکسیس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو ایکسیس کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہمارے پاس یہ چھوٹی سی آپشن نیچے ایڈ اے لیئر سٹائل کی ہے. ادھر سے اگر ہم لیئر کا سٹائل ایڈ کریں گے تو اسٹریٹ اوے سٹائل اپلائی ہو جائے گا اور اس کی جو ہمارے پاس ونڈو ہے وہ کھل جائے گی جس کے اندر سے ہم اپنی آپشن سلیکٹ کر سکیں گے سٹائل کے بارے میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لیئر کو ڈبل کلک کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ میں نے ڈبل کلک کیا, ابھی وہ ونڈو میرے سامنے کھل جائے گی اس کی, جس کے ذریعے سے ہم سٹائل کو جو ہے اپنی لیئر کے اوپر اپلائی کریں گے. اب دیکھیں کہ لیئر سٹائل کا ڈائلاگ باکس میرے سامنے آ گیا ہے. اس کے اندر وہ سارے سٹائل جو ادھر لسٹ کے اندر میں نے دیکھے تھے نیچے وہ سارے یہاں موجود ہیں. اس لسٹ کے ذریعے سے بھی میں انہی سٹائلز کو میں نے ایکسیس کیا تھا. لیکن یہ کہ اب یہ ونڈو اوپن ہو گئی ہے تو یہاں سے میں سارے سٹائلز کو اور ان کی سیٹنگز کو دیکھ سکتا ہوں. ان کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ مختلف سٹائلز ہیں اور ہر سٹائل کی اپنی آگے سیٹنگز ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ سٹائل اس پہ اپلائی ہوگا, لیکن اگر میں اس کو یہاں کلک کروں گا جب بلو لائن اس کے اوپر آ جائے گی تو پھر اس کی سب آپشنز بھی کھل جائیں گی. اس سٹائل سے متعلق آپشنز بھی میرے پاس آ جائیں گی کہ میں ان کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتا ہوں. ابھی کیونکہ ہم یہاں ایک بلینک لیئر کے اوپر ہیں اس لیے سٹائل اپلائی کرنے سے کچھ بھی ہمیں فرق نظر نہیں آئے گا. کینسل کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے جگسو پزل کی لیئر کے اوپر چلے گئے تاکہ اب ہم کچھ سٹائل اپلائی کریں تو ہمیں وہ یہاں نظر آ جائے. زوم ٹول کے ذریعے سے تھوڑا سا میں زوم کر لوں گا اس کو تاکہ ہمیں سٹائل اپلائی ہوتا ہوا جو ادھر اپنے امیج کے اوپر نظر آ جائے. ابھی جگسو پزل کے لیئر کے اوپر میں سٹائل اپلائی کروں گا. ڈبل کلک میں نے کیا ہے, ابھی لیئر سٹائل کا جو ڈائلاگ باکس ہے میرے سامنے کھل گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ڈراپ شیڈو کا سٹائل میں نے اپلائی کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جگسو پزل کے ساتھ فوراً ڈراپ شیڈو کا افیکٹ جو آ گیا ہے. اس کو ختم کرتا ہوں میں, یہاں سے آف کیا. بیول اینڈ امبوس کا افیکٹ میں اپلائی کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ بیول اینڈ امبوس کا افیکٹ اس کے اوپر اپلائی ہو گیا اور یہ اچانک ایسے بن گیا کہ جیسے یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے. اور اس کی اگر سب آپشنز میں دیکھنا چاہتا ہوں بیول امبوس کی تو میں اس کو یہاں کلک کروں گا. جب یہ بلو لائن اس کے اوپر آ جائے گی اس جگہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی سب آپشنز بھی میرے پاس یہاں موجود ہیں کہ میں ان کو چینج کر کے دیکھ سکتا ہوں. جیسے ابھی انر بیول میرے پاس اپلائی ہوا ہے, اس کو میں چینج کر کے دیکھتا ہوں, امبوس کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ امبوس سے یہ کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی. اس کو پلو امبوس میں لے کے جاتے ہیں, آپ دیکھیں پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہوئی. اسی طرح ہر افیکٹ کی الگ سے سب آپشنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اسٹروک آپ دیکھیں کہ اسٹروک جیسے میں نے اپلائی کیا تو یہ آؤٹر جو سائڈ ہے اس کی ریڈ ہو گئی, آؤٹ لائن اس کی ریڈ آ گئی ہے.
اسٹروک کی سیٹنگز میں جاتا ہوں، یہاں سے اسٹروک کو سلیکٹ کر کے تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس ریڈ کلر سلیکٹ ہوا ہے، جس کلر کا اسٹروک آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کلر کو میں چینج کر کے دیکھتا ہوں، کلر بالفرض میں یہاں سے بلو کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بلو کلر میرا پیچھے اسٹروک میں چینج ہو گیا، اوکے کیا، اسٹروک اپلائی ہو گیا۔ اسٹروک اگر مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ موٹا اسٹروک ہے تو یہاں سے اس لائن کا سائز جو ہے میں کم کر سکتا ہوں، 3 ہے، اس کو 2 کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسٹروک میرا تھوڑا کم ہو گیا۔ آؤٹ سائڈ یا ان سائڈ یا سینٹر کرنا ہے تو اس طرح بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ان سائڈ اسٹروک ہو گیا، ابھی جو ہے یہ سینٹر ہو گیا، یعنی آؤٹر اور انر دونوں پہ اسٹروک اپلائی ہو گیا۔ اس طریقے سے ہمارے لیئر کے سٹائلز ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں امیج کے اوپر، لیئر کے اوپر موجود امیج کے اوپر۔ ادھر ہم نے 2 چیزیں سمجھنی، ایک تو لیئرز، الگ الگ لیئر پہ امیج ہوگا تو الگ الگ اس پہ کام ہو سکے گا۔ کوئی بھی امیج جب ہم پیسٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں اس میں ڈریگ کر کے دوسرے اپنے امیج ونڈو سے تو وہ ایک الگ لیئر کے اوپر خود سے آتا ہے۔ ٹیکسٹ اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو ٹیکسٹ خود بخود ایک الگ لیئر کے اوپر آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ کو میں نے یہاں کلک کیا ہے، ٹیکسٹ ٹول کو، تو یہ ایک الگ لیئر یہاں ٹیکسٹ کی بن گئی اور یہاں ایک کرسر بلنک کر رہا ہے۔ یہاں میں لکھ دیتا ہوں ٹیسٹنگ لیئرز، میں نے یہاں لکھا ہے، اس کو سلیکٹ کر کے میں اس کا فونٹ چینج کرتا ہوں، ایریل بلیک کر کے سائز تھوڑا میں بڑا کر رہا ہوں تاکہ مجھے صحیح طریقے سے نظر آ سکے کہ کیا سٹائل یہاں اس پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ زوم ٹول سے میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں ایکچوئل پکسلز پہ تاکہ مجھے نظر آ جائے کہ کیا میرے ٹیکسٹ کا انفیکٹ کیا پوزیشن ہے۔ یہاں میں نے اس ٹیکسٹ کو رکھا ہے اور اس ٹیکسٹ کے لیئر کی بھی لیئر سٹائلز ہیں، اس کو ڈبل کلک کر کے لیئر سٹائلز کا ڈائلاگ باکس میں اوپن کر رہا ہوں، اور جب یہ اوپن ہوگا اور میں اس ٹیکسٹ کے اوپر سٹائل اپلائی کروں گا تو اس سے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اس کے اندر۔ اس کو ہم ایکچوئل پکسل فٹ آن اسکرین کیا تاکہ تھوڑا سا زوم ہو جائے۔ اب میں سٹائل اپلائی کر کے آپ کو یہاں دکھاتا ہوں۔ بالفرض میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں لیئر سٹائل سے بھی اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں۔ کلرز کی سب آپشن میں گیا تو میرے پاس کلرز کی وہی جو ہے کلر پکر کا باکس آ گیا ہے، ڈائلاگ باکس، جس کے ذریعے سے میں کلر چینج کر سکتا ہوں اس کا۔ دیکھ رہے کہ اس کا کلر بلو ہو گیا، اوکے کرنے سے کلر اپلائی ہو گیا اس کے اوپر۔ بیول امبوس کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیول کا افیکٹ اس کے اندر آ رہا ہے۔ اسٹروک کرنے سے اس کے اوپر اسٹروک کا افیکٹ آ جائے گا۔ ڈراپ شیڈو سے اس کے اوپر ڈراپ شیڈو کا افیکٹ آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم ہر لیئر کے اوپر موجود جو امیج ہے ہمارا یا ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر لیئر کا سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب مرجنگ لیئرز کی آپشن ہمارے پاس ہے۔ مرجنگ لیئر کیا ہے؟ مرجنگ لیئر جو ہے وہ عموماً اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ جب ہم ایک سے زیادہ لیئرز کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فائنل کر لیتے ہیں کہ کام ہمارا فائنل ہو گیا تو پھر ہم ان لیئرز کو آپس میں مرج کر دیتے ہیں۔ اب یہ جگسو پزل کا جو لیئر ہے اس کو میں یہاں سے بالفرض ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں لیئرز جو ہیں میری آپس میں صحیح اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے۔ ٹیکسٹ کی پوزیشن بالفرض اگر ٹھیک ہے، کیونکہ فی الحال ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں صرف سمجھانا مقصد ہے، تو اور میں ان دونوں لیئرز کو پھر آپس میں مرج کر دوں گا۔ لیکن یہ کہ امیج کی جو ٹیکسٹ کی لیئر ہے وہ ریسٹرائز ہو جائے گی، یعنی وہ پھر ٹیکسٹ کی لیئر نہیں رہے گی، وہ امیج کا حصہ بن جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ میرے امیج کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ جیسے 334K کا یہاں سائز آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب میں ان دونوں لیئرز کو آپس میں مرج کر دوں گا، ایک سے زیادہ بے شک لیئرز کو آپس میں مرج کروں، تو اس سے یہ ہوگا کہ میرے امیج کا سائز چھوٹا ہو جائے گا لیکن وہ پرماننٹ حصہ اس کا بن جائے گا، الگ سے اس پہ سٹائلز اپلائی نہیں ہو سکیں گے۔ کیسے مرج کرتے ہیں؟ ہم لیئرز کے اندر گئے، مرج ڈاؤن کی، مرج ویزیبل کی اور فلیٹ امیج کی ہمارے پاس آپشن ہے۔ مرج ڈاؤن سے کیا ہوگا کہ اوپر والی لیئر نیچے والی لیئر کے ساتھ مرج ہوگی۔ مرج ویزیبل سے کیا ہوگا کہ جتنی ویزیبل لیئرز ہیں، جس کی آگے یہ آنکھ آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی ویزیبل ہیں، اس کو آنکھ اگر ہم بند کرتے ہیں تو یہ انویزیبل ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں سے غائب ہوگی، تو جتنی ویزیبل لیئرز ہیں وہ آپس میں مرج ہو جائیں گی۔ اور فلیٹ امیج سے کیا ہوگا کہ جتنی ویزیبل لیئرز ہیں وہ ساری کی ساری ایک فلیٹ امیج بن جائے گا، آپس میں ان کا جو ہے بالکل جو انویزیبل لیئرز ہیں وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی اور ایک فلیٹ امیج آپ کے ساتھ آ جائے گا، لیکن اس سے امیج کا سائز بہت چھوٹا ہو جائے گا لیکن پرماننٹ حصہ بن جائیں گے سارے امیجز ایک دوسرے کا۔ یہاں میں مرج ڈاؤن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مرج ڈاؤن کروں گا تو یہاں کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ مرج ڈاؤن کی آپشن جو کنٹرول اس کی شارٹ کٹ ہے، میں نے کلک کیا، آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ایک لیئر کے اوپر آ گئے اور ٹیکسٹ جو ہے پرماننٹ حصہ اس امیج کا بن گیا ہے۔ اب یہ الگ سے ایڈٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے کیا ہوا کہ میرے امیج کا سائز ایک دم آپ دیکھیں 254K کے اوپر آ گیا، سائز چھوٹا ہو گیا۔ تو جب ہم بڑے ڈیزائنز پہ کام کرتے ہیں، بڑے امیجز کے اوپر، تو ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ ہم ان امیجز کی سیٹنگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ لیئرز کو مرج کرتے جائیں تاکہ ہمارے امیج کا سائز جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اور ہماری سپیڈ جو ہے کام کرنے کی وہ متاثر نہ ہو۔ تیسری چیز جو ہم نے یہاں دیکھنی ہے وہ اوور لیپنگ لیئرز ہے۔ کنٹرول Z کے ذریعے سے میں پیچھے گیا تھا کہ جگسو پزل کے جو میرے پاس ادھر ڈرائنگ تھی وہ سامنے آ جائے۔ اس لیئر کی میں ایک ڈپلیکیٹ بنا لوں گا
تاکہ میں اس بات کو سمجھ سکوں اچھی طرح. اور جو میری بیک گراؤنڈ لیئر ہے وہ کیونکہ موو نہیں کر سکتی اوپر، اس لیے میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں. اور جگسو پزل کے اوپر میں اپنی اس لیئر کو لے آیا اوور لیپنگ لیئرز کو سمجھنے کے لیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آلٹ کے ساتھ جب میں ان دونوں لیئرز کے بیچ میں اپنے کرسر کو لاؤں گا، ابھی آپ دیکھیے کہ صرف ایک ہاتھ کا نشان آپ کو یہاں بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آلٹ کے ساتھ میں ان دونوں کے بیچ میں آتا ہوں تو یہ دو گول دائرے آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں آپ کو ایک گول دائرہ آگے ہے جو گرے کلر کا ہے اور ایک گول دائرہ پیچھے ہے جو بلینک ہے، اور دونوں کا سینٹر آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی لیئر جو ہے وہ اگلی لیئر کے اندر اوور لیپ ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں سے مجھے یہ اس لیے نظر نہیں آ رہے جگسو پزل میرے کیونکہ یہ اس امیج کی لیئر کے پیچھے چلے گئے ہیں، لیکن جیسے ہی آلٹ کے ساتھ میں یہاں کلک کروں گا آپ دیکھیے کہ گھڑی غائب ہو گئی ہے اور صرف جگسو پزل کے ٹکڑے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. ابھی کیونکہ ہمارے پاس کوئی بیک گراؤنڈ یہاں نہیں تھا اس کا، یہ بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے بند کر دیا تھا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئے، لیکن یہ اوور لیپ آپس میں یہاں ہو گئے ہیں. اس کو میں لیئر کو وائٹ کر دیتا ہوں گھڑی کی لیئر کو تاکہ مجھے یہاں جگسو پزل کے ٹکڑے نظر آ جائیں. جگسو پزل کے ٹکڑوں کے اوپر جا کے میں اس کو تھوڑا سا موو کراؤں گا تو آپ دیکھیں کہ پچھلی لیئر جو اوپر والی لیئر ہے اس کا افیکٹ نیچے والی لیئر کے اندر سے مجھے نظر آ رہا ہے. تو ایک بہت ہی اچھا افیکٹ اس جگسو پزل کے اندر آ گیا ہے. اگر میں نچلی لیئر کے اندر اپنے اس امیج کو بھی اوپن کر لوں تو پھر اپنے جگسو پزل، کیونکہ دونوں امیجز اوپر اور نیچے والے ایک ہی طرح کے ہیں، تو اس لیے اب میں اگر جگسو پزل کو موو کروں گا تو مجھے اسکرین کے اوپر وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ یہاں موو کر رہا ہے. تو اب نظر کیسے آئے گا؟ جب میں اس پہ کوئی یہاں سے افیکٹ اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسے ایک بہت ہی عمدہ قسم کا جو ہے افیکٹ جگسو پزل کا یہاں آپ کو نظر آئے گا. اب جو بھی افیکٹ میں جگسو پزل کی لیئر پہ اپلائی کروں گا وہ مجھے یہاں ابھی نظر آئے گا. اسٹروک اپلائی کیا تو آپ دیکھیے کہ اسٹروک کے ساتھ فوراً جگسو پزل وہ میرے سامنے بنے ہوئے نظر آ گئے، کیونکہ ابھی وہ ویزیبل ہوئے ہیں. اوپر اور نیچے والی دونوں لیئرز پہ ایک ہی امیج ہے ہمارے. بیول کیا تو آپ دیکھیے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس امیج کے اندر جو ہے بیول کا افیکٹ ہے جگسو پزل کے ان کے ساتھ. اگر ہم بیول کو بند کریں، ڈراپ شیڈو کریں تو آپ دیکھیں کہ ڈراپ شیڈو کے ذریعے سے بہت ہی تھوڑے وقت میں ایک بہت ہی اسپیشل افیکٹ ہمارا یہاں اس کے اندر بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان ڈیجٹس کے اندر سے کس طریقے سے جگسو پزل کا جو ہے افیکٹ وہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ ہمارا جگسو پزل جو ہے وہ ایک الگ لیئر کے اوپر ہے جو سینٹر میں ہے. نیچے اور اوپر دونوں ایک ہی امیج کی لیئر تھی. انفیکٹ نیچے والے کو میں ویسے یہاں کور کر رہا ہوں. اصل میں ہم نے یہ صرف اوپر والے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ امیج کا جو اوپر والا امیج ہے وہ نیچے والے امیج کے اندر اوور لیپ ہو جائے گا، اس لیے وہاں ہم چھوٹا فگر کوئی بنائیں گے تاکہ اوور لیپ ہوا ہوا امیج جو ہمیں یہاں آسانی کے ساتھ نظر آ جائے. کینسل کے ذریعے سے میں نے اسٹائل بند کیا، اس کو میں نے آف کیا یا آن کر کے اس کا کلر میں نے وائٹ کر دیا تو ابھی مجھے جگسو پزل یہاں نظر آ رہے ہیں. اب اگر میں اس کے اوپر کوئی اسٹائل اپلائی کروں گا تو آپ کو اسٹریٹ اوے اسکرین کے اوپر وہ نارمل طریقے سے اسٹائل اپلائی ہوا ہوا نظر آئے گا اپنے لیئر اسٹائل کے ذریعے سے. ڈراپ شیڈو آپ دیکھیے کہ ڈراپ شیڈو آ رہا ہے اور امیج اس کے اندر وہ دوسرا جو پہلے ہم نے اس کے اندر اوور لیپ کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے بیول اینڈ امپوز. تو اس ایکسرسائز کو ہم بعد میں اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کو. یہ صرف ایک ٹیکنیک آپ کو بتانا مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک چھوٹے سے ایکسرسائز کے ذریعے سے ہم بہت اسپیشل افیکٹ اپنے امیج کے اندر دے سکتے ہیں. ابھی ہم نے لیئر پیلٹ کے بارے میں ہم نے اس کانسیپٹ سمجھ لیا کہ یہ الگ الگ لیئرز کے اوپر ہمارے امیجز ہوتے ہیں تاکہ جس کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ الگ الگ ان کو کام کر سکتے ہیں. اور ٹیکسٹ کی لیئر آبویسلی خود بخود الگ بنتی ہے تاکہ ہم ٹیکسٹ کے اندر اگر ایڈیٹنگ کوئی کرنی ہے تو ٹیکسٹ ٹول سے دوبارہ سے ہم ٹیکسٹ پہ آ کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ ٹیکسٹ ٹول میں نے سلیکٹ کیا، دوبارہ سے اس پہ آیا تو اب یہاں سے میں اپنے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اس کا فونٹ اگر چینج کرنا چاہوں تو ہم اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں یا کوئی بھی تبدیلی اس کے اندر لا سکتے ہیں. اب ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں. لیسن نمبر 3 ڈیجیٹل امیجز کا جو انٹروڈکشن ہے، اور یہ ایکسرسائز جو ہماری انشاءاللہ آگے بھی مزید جو ہے وہ کور ہو جائے گی. اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی آپ اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن لیئرز کے بارے میں جو اہم چیز ہے وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. وہ بہت اہم چیز ہے فوٹو شاپ میں کام کرنے کے لحاظ سے. جتنا بھی کریٹو کام ہے اس کے اندر یہ بہت ایک بنیادی ٹول کے طور پہ یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے، یہ پیلٹ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اس کو ہم نے ذرا تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر کور کر لیا ہے. لیسن نمبر 2 ہے. اس ویڈیو کے اندر ہم نے لیئرز پیلٹ اور فلٹرز کو ایک دفعہ تفصیل سے دیکھنا ہے تاکہ ہمارا کانسیپٹ اس کے بارے میں مزید کلیئر ہو جائے. اس کے لیے میں ایک امیج کے اوپر آ جاؤں گا. یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک سٹاپ واچ کا امیج یہاں موجود ہے. فلٹرز کے بارے میں ہم نے اوور ویو لیتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ہمارا مینیو بار کے اندر یہ فلٹرز کا آپشن یہاں ہے. اس کو اپلائی کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں اپنے کسی بھی امیج کے اوپر. ایک تو ہے کہ کسی خاص ایریا کی سلیکشن ہم لے لیں مارکی ٹول سے یا کسی بھی سلیکشن ٹول کے ذریعے سے.
اور پھر ہم اس کو اس ایریا کے اوپر اپلائی کر دیں. جیسے میں نے آپ دیکھیں کہ یہاں میں نے سلیکشن لی ہے. اب اگر میں فلٹر کو اس پہ اپلائی کروں گا تو وہ اس خاص ایریا کے اوپر اپلائی ہوگا. ادروائز یہ کہ اگر میں اسٹریٹ اوے اس امیج کے اوپر فلٹر کو اپلائی کروں گا تو سارے امیج کے اوپر فلٹر جو ہے اپلائی ہو جائے گا. دونوں طریقے ہم یہاں کر کے دیکھ لیتے ہیں. امیج پہ ہم موجود ہیں, اپنے فلٹرز میں گئے. اب ایک فلٹر میں آپ کو یہاں سے اس پہ اپلائی کر کے دکھاؤں گا. ایک فلٹرز کی ہمارے پاس یہ لمبی لسٹ ہے. ہر ایک فلٹر کی ٹائپ کے اندر مزید کئی قسم کے فلٹرز ہیں. ان ساروں کو ہم یہاں الگ الگ سے کور نہیں کر سکتے. صرف آپ کو فلٹرز کا جو ہے کانسیپٹ سمجھانا مقصد ہے تاکہ آپ خود سے ان فلٹرز کو اپلائی کر کے اس پہ دیکھ لیں. مینیو بار کے اندر ہمارے فلٹرز کے اندر ہم ڈسٹارٹ کے ایک فلٹر میں گئے اور اس کے آگے لسٹ کے اندر مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی قسم کے فلٹرز موجود ہیں. یہاں سے ہم اس پہ گلاس کا فلٹر جو ہے اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے امیج پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیں کہ جیسے میں نے کلک کیا تو میرے پاس ایک ڈائلاگ باکس آیا ہے جس میں اس فلٹر کی مزید سیٹنگز ہیں کہ میں کس طریقے سے اس فلٹر کو اپنے امیج پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا امیج ابھی اس طرح کا ہے تو یہ فلٹر اپلائی کرنے کے بعد اس امیج کی شکل جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی. اور اگر میں اس کی سیٹنگ کو چینج کروں تو آپ دیکھیں گے کہ مزید اس کی اندر جو ہے وہ تبدیلی میں لا سکتا ہوں. یہ ڈسٹورشن جو ہے اس کی مزید بڑھ گئی ہے. اگر ڈسٹورشن کو میں کم کروں اور یہاں سے اسموتھنس کو بڑھاؤں تو آپ دیکھیے کہ پھر کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی, لیکن یہ آلموسٹ نارمل ہو گیا. مجھے اتنا نارمل امیج نہیں چاہیے. اس کی سیٹنگ کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. ابھی اسموتھنس ذرا کم ہو گئی ہے. ڈسٹورشن کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ گلاس کا افیکٹ اس کے اوپر آ گیا کہ جیسے کسی شیشے کے اندر سے ہمیں یہ امیج نظر آ رہا ہے. اب میں اوکے کروں گا تو میرا یہ فلٹر اس کے اوپر اپلائی ہو گیا اس امیج کے اوپر. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس فلٹر کو یہاں سے ختم کر دیا. اسی طرح مزید اور کئی قسم کے فلٹر اس کے اندر موجود ہیں جس کو ہم اپلائی کر کے اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. کوئی اور فلٹر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے اس فلٹر کے اپلائی کرنے سے یہ امیج اس طرح کا ہو جائے گا اور نیچے اس کی اسی طرح سیٹنگز موجود ہیں. ان کو چینج کر کے میں اس کے اندر مزید تبدیلی کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ فلٹر جیسے امیج کے اپلائی ہوگا. اوکے کروں گا تو یہ فلٹر میرا اسٹریٹ اوے میرے امیج کے اوپر اپلائی ہو گیا. آپ دیکھیں کہ فلٹر اپلائی کرنے سے بالکل یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاتھ سے ڈرا کیا ہوا یہ امیج ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو ختم کیا. دوسرا طریقہ کسی خاص ایریا کی سلیکشن لے کے فلٹر اپلائی کرنا ہے. اب ہم لیسو ٹول سے, مارکی ٹول سے یا میجک بار ٹول سے سلیکشن لے سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں اس سلیکٹڈ ایریا میں فلٹر اپلائی کروں گا تو صرف اس ایریا میں فلٹر اپلائی ہوگا. ڈسٹارٹ کا وہی گلاس کا فلٹر میں نے اپلائی کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس ایریا کے اندر ہی فلٹر اپلائی ہوا ہے. باقی ایریا جو ہے بالکل کلیئر ہے. ڈسٹورشن میں اس کی بڑھا دیتا ہوں تاکہ واضح طور پہ ہمیں نظر آئے. اوکے کیا. دیکھیں کہ جس ایریا میں نے سلیکشن لی تھی, کنٹرول ڈی سے میں سلیکشن ختم کرتا ہوں تو صرف اس ایریا پہ فلٹر اپلائی ہوا ہے. ایسے جیسے کوئی شیشے کا افیکٹ جو ہے صرف اس ایریا کے اوپر ہے, باقی ایریا کے اوپر نہیں ہے. کنٹرول زیڈ سے میں نے اس فلٹر کو یہاں سے ختم کر دیا. کنٹرول ڈی سے سلیکشن بھی اس کی ختم ہو گئی. اب فلٹرز کے بارے میں آپ کو بیسک معلومات مل گئی. اب آپ فلٹرز کو مزید اپنے امیج پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا فلٹر کیا کرتا ہے. اور جو فلٹر آپ کو اچھا لگے وہ آپ یاد رکھیں یا اس کو نوٹ کر لیں تو اس کو آپ بار بار جو اپنے ڈیزائنز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے فلٹرز کی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری یاد رکھنا بھی مشکل ہے. تو جو آپ عموماً فلٹرز استعمال کرتے ہیں عموماً وہ فلٹرز آپ کو یاد رہ جاتے ہیں اور آپ دوبارہ سے ان کو استعمال میں لاتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے یہاں دیکھنی ہے وہ لیئرز پیلٹ کے بارے میں. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت امپورٹنٹ پیلٹ ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے لیئرز پیلٹ کی وہ اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ لیئرز آر لائک ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز پوزیشنڈ آن ایچ ادر ٹو ورک آن ایچ پارٹ آف امیج سیپریٹلی. یعنی لیئرز ایسے ہیں کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز ہوں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی گئی ہوں, اور اس لیے تاکہ ہم امیج کے ہر حصے کے اوپر الگ سے کام کر سکیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیک گراؤنڈ لیئر ہمارے پاس ہے. ابھی مزید لیئرز کس طریقے سے ایڈ ہوتی ہیں, ان پہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, یہاں میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ابھی یہاں اس لیئر پیلٹ کے اندر ایک ہی لیئر موجود ہے. میں یہاں ایک لیئر ایڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ بلینک لیئر میرے پاس آ گئی. لیئر نمبر 1 اس کا نام ہے اور اس پہ ابھی کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو اگر میں اپنے کسٹم شیپ ٹول کے ذریعے سے کوئی شیپ یہاں ڈرا کرتا ہوں, کسی کلر کے اندر میں کوئی کلر لے لیتا ہوں تاکہ کلر اس کا آ جائے شیپ کا. تو اب اگر میں اپنے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیپ میری جگسو پزل کا ایک جو پیس ہے وہ ادھر سلیکٹ ہوا ہے شیپ کے اندر, تو یہ شیپ یہاں ڈرا ہوگی میری اسکرین کے اوپر, لیکن یہ ایک الگ لیئر کے اوپر ڈرا ہوگی. آپ دیکھیے کہ میں نے یہ یہاں ڈرا کی تو یہ اس کلر کے اندر یہاں آ گئی. اوپیسٹی اس کی کم تھی اس لیے ذرا لائٹ کلر کی آئی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اوپیسٹی اس کی زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے کانسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. آپ دیکھیں کہ یہ پیس اس کے اوپر بالکل ڈرا ہوا ہے, لیکن یہ ایک الگ لیئر کے اوپر ہے. اس سے مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں اپنے موو ٹول کے ذریعے سے اس لیئر کو سلیکٹ کر کے اپنے اس جگسو پزل کو موو کروں گا تو کسی وقت بھی میں اس کی پوزیشن کو
चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल ना होती, इस लेयर को हम यहाँ डिलीट कर देंगे और मैं इसी लेयर के ऊपर इस जिक्सॉ पजल के पीस को ड्रॉ करता, तो फिर मैं अपने मूव टूल के जरिए से इसको मूव नहीं करा सकता था। कंट्रोल जेड के जरिए से इसको खत्म किया था कि यहां से मैं नॉर्मल करके दोबारा से इसको बनाऊं इसके ऊपर। अब देखें कि अब ये इस लेयर के ऊपर बना है, तो अब ये इस इमेज का हिस्सा बन गया है। अब मैं मूव टूल के जरिए से इसको मूव नहीं करा सकता क्योंकि ये इसी लेयर के ऊपर है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं मूव करा सकूं, तो इसको मैं एक अलग लेयर के ऊपर ड्रॉ करूंगा। एक दफा करूं या एक से ज्यादा दफा करूं, मैं उसको मूव करा सकूंगा अलग से। आप देखें कि ये दोनों इमेजेस आपको यहाँ छोटे छोटे नजर आ रहे हैं जिक्सॉ पजल के बने हुए इस लेयर के अंदर, कि पता चल रहा है कि इस लेयर पे जिक्सॉ पजल बने हुए हैं। अब मैं अगर इनको मूव कराता हूँ किसी भी वक्त, तो ये सेपरेटली मूव हो सकते हैं। और अगर अलग अलग इनको मूव कराना है, तो मैं मार्की टूल से इसकी सिलेक्शन लेके ऑल्ट के साथ इसको मैं कट करके भी अलग से मूव कर सकता हूँ इसी लेयर के ऊपर रहते हुए। लेकिन मेरी घड़ी का जो स्टॉप वॉच का जो इमेज है, ये किसी तरह से भी अफेक्ट नहीं हो रहा। तो इससे मुझे क्या फायदा है कि मैं अगर एक से ज्यादा इमेजेस को इस्तेमाल करता हूं, जैसे हम आगे प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे कि एक से ज्यादा इमेजेस को अगर हम आपस में मर्ज करें या अलग अलग उसकी सेटिंग रखें, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती एक से ज्यादा इमेज के साथ काम करने में। एक से ज्यादा लेयर्स हम जितनी चाहें यहाँ से लेयर्स हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेयर्स पैलेट को भी हम यहाँ से रीसाइज करके बड़ा कर सकते हैं। अगर हमारी ज्यादा लेयर्स इसके अंदर आ जाए, तो वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। आप देख रहे हैं कि लेयर्स का नंबर आ रहा है, हम लेयर्स को रीनेम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमने यहाँ समझनी है, वो ब्रैकेट के अंदर आपको लेयर स्टाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेयर स्टाइल क्या चीज है? हर लेयर के ऊपर जो मौजूद हमारा ड्राइंग होगी या इमेज होगा, उस पर हम खास किस्म के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने फिल्टर से अप्लाई करके देखा। लेकिन हर लेयर के अपने भी स्टाइल्स होते हैं। उनको एक्सेस करने का क्या तरीका है? उनको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास ये छोटी सी ऑप्शन नीचे एड अ लेयर स्टाइल की है। इधर से अगर हम लेयर का स्टाइल ऐड करेंगे, तो स्ट्रेट अवे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और उसकी जो हमारे पास विंडो है वो खुल जाएगी, जिसके अंदर से हम अपनी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकेंगे स्टाइल के बारे में। दूसरा तरीका ये है कि हम लेयर को डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए कि मैंने डबल क्लिक किया, अभी वो विंडो मेरे सामने खुल जाएगी इसकी, जिसके जरिए से हम स्टाइल को जो है अपनी लेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब देखें कि लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया है। इसके अंदर वो सारे स्टाइल जो इधर लिस्ट के अंदर मैंने देखे थे नीचे, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। इस लिस्ट के जरिए से भी मैं इन्हीं स्टाइल्स को मैंने एक्सेस किया था। लेकिन ये कि अब ये विंडो ओपन हो गई है, तो यहाँ से मैं सारे स्टाइल्स को और उनकी सेटिंग्स को देख सकता हूँ। इनको अप्लाई करने का क्या तरीका है? आप देखें कि मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं और हर स्टाइल की अपनी आगे सेटिंग्स हैं। जैसे आप देखें कि अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये स्टाइल इस पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा, जब ब्लू लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, तो फिर इसकी सब ऑप्शंस भी खुल जाएंगी। इस स्टाइल से मुतल्लिक ऑप्शंस भी मेरे पास आ जाएंगे कि मैं उनको इस पे अप्लाई करके देख सकता हूँ। अभी क्योंकि हम यहाँ एक ब्लैंक लेयर के ऊपर है, एक स्टाइल अप्लाई करने से कुछ भी हमें फर्क नजर नहीं आएगा। कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से हम अपने जिक्सॉ पजल की लेयर के ऊपर चले गए, ताकि अब हम कुछ स्टाइल अप्लाई करें तो हमें वो यहाँ नजर आ जाए। जूम टूल के जरिए से थोड़ा सा मैं जूम कर लूंगा इसको, ताकि हमें स्टाइल अप्लाई होता हुआ जो इधर अपने इमेज के ऊपर नजर आ जाए। अभी जिक्सॉ पजल के लेयर के ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करूंगा। डबल क्लिक मैंने किया है, अभी लेयर स्टाइल का जो डायलॉग बॉक्स है मेरे सामने खुल गया है। आप देखें कि ड्रॉप शेडो का स्टाइल मैंने अप्लाई किया, तो आपने देखा कि ये जिक्सॉ पजल के साथ फौरन ड्रॉप शेडो का इफेक्ट जो आ गया है। इसको खत्म करता हूं, मैं यहां से ऑफ किया। बीवल एंड एम्बोस का इफेक्ट मैं अप्लाई करता हूं। आप देखें कि बीवल एंड एम्बोस का इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया और ये अचानक ऐसे बन गया कि जैसे ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। और इसकी अगर सब ऑप्शंस में देखना चाहता हूं बीवल एम्बोस की, तो मैं इसको यहां क्लिक करूंगा। जब ये ब्लू लाइन इसके ऊपर आ जाएगी इस जगह, तो इसका मतलब है कि ये इसकी सब ऑप्शंस भी मेरे पास यहाँ मौजूद हैं कि मैं इनको चेंज करके देख सकता हूँ। जैसे अभी इनर बीवल मेरे पास अप्लाई हुआ है, इसको मैं चेंज करके देखता हूँ, इम्बोस करता हूँ। आप देखें कि इम्बोस से कुछ तब्दीली इसके अंदर आई। इसको पिलो इम्बोस में लेके जाते हैं, आप देखें फिर इसके अंदर कुछ तब्दीली वाकई हुई। इसी तरह हर इफेक्ट की अलग से सब ऑप्शंस हैं, जिसके जरिए से हम उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। स्ट्रोक आप देखेंगे, स्ट्रोक जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये आउटर जो साइड है इसकी रेड हो गई, आउटलाइन इसकी रेड आ गई है। स्ट्रोक की सेटिंग्स में मैं जाता हूं, यहाँ से स्ट्रोक को सिलेक्ट करके, तो आप देखेंगे मेरे पास रेड कलर सिलेक्ट हुआ है, जिस कलर का स्ट्रोक आपको यहाँ नजर आ रहा है। कलर को मैं चेंज करके देखता हूँ, कलर प्रेफर्स मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। आप देखें कि ब्लू कलर मेरा पीछे स्ट्रोक में चेंज हो गया। ओके किया, स्ट्रोक अप्लाई हो गया। स्ट्रोक अगर मुझे लग रहा है कि ज्यादा मोटा स्ट्रोक है, तो यहाँ से इस लाइन का साइज जो है मैं कम कर सकता हूँ। 3 है, इसको 2 करके देखते हैं। आप देखें कि स्ट्रोक मेरा थोड़ा कम हो गया। आउटसाइड या इनसाइड या सेंटर करना है तो उस तरह भी करते हैं। आप देखें कि अभी इनसाइड स्ट्रोक हो गया, अभी जो है ये सेंटर हो गया, यानी आउटर और इनर दोनों पे स्ट्रोक अप्लाई हो गया। इस तरीके से हमारे लेयर के स्टाइल्स हैं जो अप्लाई होते हैं इमेज के ऊपर, लेयर के ऊपर मौजूद इमेज के ऊपर।
ادھر ہم نے دو چیزیں سمجھنی، ایک تو لیئرز، الگ الگ لیئر پہ امیج ہوگا تو الگ الگ اس پہ کام ہو سکے گا. کوئی بھی امیج جب ہم پیسٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں اس میں ڈریگ کر کے دوسرے اپنے امیج ونڈو سے، تو وہ ایک الگ لیئر کے اوپر خود سے آتا ہے. ٹیکسٹ اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو ٹیکسٹ خود بخود ایک الگ لیئر کے اوپر آئے گا. آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ کو میں نے یہاں کلک کیا ہے، ٹیکسٹ ٹول کو، تو یہ ایک الگ لیئر یہاں ٹیکسٹ کی بن گئی اور یہاں ایک کرسر بلنک کر رہا ہے. یہاں میں لکھ دیتا ہوں ٹیسٹنگ لیئرز، میں نے یہاں لکھا ہے. اس کو سلیکٹ کر کے میں اس کا فونٹ چینج کرتا ہوں، ایریل بلیک کر کے سائز تھوڑا میں بڑا کر رہا ہوں تاکہ مجھے صحیح طریقے سے نظر آ سکے کہ کیا سٹائل یہاں اس پہ اپلائی ہو رہا ہے. زوم ٹول سے میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں ایکچوئل پکسلز پہ تاکہ مجھے نظر آ جائے کہ کیا میرے ٹیکسٹ کا انفیکٹ کیا پوزیشن ہے. یہاں میں نے اس ٹیکسٹ کو رکھا ہے اور اس ٹیکسٹ کے لیئر کی بھی لیئر سٹائلز ہیں. اس کو ڈبل کلک کر کے لیئر سٹائلز کا ڈائلاگ باکس میں اوپن کر رہا ہوں اور جب یہ اوپن ہوگا اور میں اس ٹیکسٹ کے اوپر سٹائل اپلائی کروں گا تو اس سے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اس کے اندر. اس کو ہم ایکچوئل پکسل فٹ آن اسکرین کیا تاکہ تھوڑا سا زوم ہو جائے. اب میں سٹائل اپلائی کر کے آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. بالفرض میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں لیئر سٹائل سے بھی اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں. کلرز کی سب آپشن میں گیا تو میرے پاس کلرز کی وہی جو ہے کلر پکر کا باکس آ گیا ہے، ڈائلاگ باکس. اس کے ذریعے سے میں کلر چینج کر سکتا ہوں. اس کا دیکھ لیں کہ اس کا کلر بلو ہو گیا. اوکے کرنے سے کلر اپلائی ہو گیا اس کے اوپر. بیول امبوس کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیول کا افیکٹ اس کے اندر آ رہا ہے. اسٹروک کرنے سے اس کے اوپر اسٹروک کا افیکٹ آ جائے گا. ڈراپ شیڈو سے اس کے اوپر ڈراپ شیڈو کا افیکٹ آ رہا ہے. اسی طرح ہم ہر لیئر کے اوپر موجود جو امیج ہے ہمارا یا ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر لیئر کا سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں. اب مرجنگ لیئرز کی آپشن ہمارے پاس ہے. مرجنگ لیئر کیا ہے؟ مرجنگ لیئر جو ہے وہ عموماً اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ جب ہم ایک سے زیادہ لیئرز کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فائنل کر لیتے ہیں کہ کام ہمارا فائنل ہو گیا تو پھر ہم ان لیئرز کو آپس میں مرج کر دیتے ہیں. اب یہ جگسو پزل کا جو لیئر ہے اس کو میں یہاں سے بالفرض ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں لیئرز جو ہیں میری آپس میں صحیح اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے. ٹیکسٹ کی پوزیشن بالفرض اگر ٹھیک ہے، کیونکہ فی الحال ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں صرف سمجھانا مقصد ہے، تو اور میں ان دونوں لیئرز کو پھر آپس میں مرج کر دوں گا. لیکن یہ کہ امیج کی جو ٹیکسٹ کی لیئر ہے وہ ریسٹرائز ہو جائے گی، یعنی وہ پھر ٹیکسٹ کی لیئر نہیں رہے گی، وہ امیج کا حصہ بن جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ میرے امیج کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. یہ جیسے 334K کا یہاں سائز آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جب میں ان دونوں لیئرز کو آپس میں مرج کر دوں گا، ایک سے زیادہ بے شک لیئرز کو آپس میں مرج کروں، تو اس سے یہ ہوگا کہ میرے امیج کا سائز چھوٹا ہو جائے گا لیکن وہ پرماننٹ حصہ اس کا بن جائے گا. الگ سے اس پہ سٹائلز اپلائی نہیں ہو سکیں گے. کیسے مرج کرتے ہیں؟ ہم لیئرز کے اندر گئے، مرج ڈاؤن کی، مرج ویزیبل کی اور فلیٹ امیج کی ہمارے پاس آپشن ہے. مرج ڈاؤن سے کیا ہوگا کہ اوپر والی لیئر نیچے والی لیئر کے ساتھ مرج ہوگی. مرج ویزیبل سے کیا ہوگا کہ جتنی ویزیبل لیئرز ہیں جس کے آگے یہ آنکھ آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی ویزیبل ہیں، اس کو آنکھ اگر ہم بند کرتے ہیں تو یہ انویزیبل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں سے غائب ہوگی. تو جتنی ویزیبل لیئرز ہیں وہ آپس میں مرج ہو جائیں گی. اور فلیٹ امیج سے کیا ہوگا کہ جتنی ویزیبل لیئرز ہیں وہ ساری کی ساری ایک فلیٹ امیج بن جائے گا. آپس میں ان کا جو ہے بالکل جو انویزیبل لیئرز ہیں وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی اور ایک فلیٹ امیج آپ کے ساتھ آ جائے گا. لیکن اس سے امیج کا سائز بہت چھوٹا ہو جائے گا لیکن پرماننٹ حصہ بن جائیں گے سارے امیجز ایک دوسرے کا. یہاں میں مرج ڈاؤن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ مرج ڈاؤن کروں گا تو یہاں کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. مرج ڈاؤن کی آپشن جو کنٹرول ای اس کی شارٹ کٹ ہے، میں نے کلک کیا. آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ایک لیئر کے اوپر آ گئے اور ٹیکسٹ جو ہے پرماننٹ حصہ اس امیج کا بن گیا ہے. اب یہ الگ سے ایڈٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے کیا ہوا کہ میرے امیج کا سائز ایک دم آپ دیکھیں 254K کے اوپر آ گیا، سائز چھوٹا ہو گیا. تو جب ہم بڑے ڈیزائنز پہ کام کرتے ہیں، بڑے امیجز کے اوپر، تو ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ ہم ان امیجز کی سیٹنگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ لیئرز کو مرج کرتے جائیں تاکہ ہمارے امیج کا سائز جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اور ہماری سپیڈ جو ہے کام کرنے کی وہ متاثر نہ ہو. تیسری چیز جو ہم نے یہاں دیکھنی ہے وہ اوور لیپنگ لیئرز ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں پیچھے گیا تھا کہ جگسو پزل کے جو میرے پاس ادھر ڈرائنگ تھی وہ سامنے آ جائے. اس لیئر کی میں ایک ڈپلیکیٹ بنا لوں گا تاکہ میں اس بات کو سمجھ سکوں اچھی طرح. اور جو میری بیک گراؤنڈ لیئر ہے وہ کیونکہ موو نہیں کر سکتی اوپر، اس لیے میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں. اور جگسو پزل کے اوپر میں اپنی اس لیئر کو لے آیا اوور لیپنگ لیئرز کو سمجھنے کے لیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آلٹ کے ساتھ جب میں ان دونوں لیئرز کے بیچ میں اپنے کرسر کو لاؤں گا، ابھی آپ دیکھیے کہ صرف ایک ہاتھ کا نشان آپ کو یہاں بنا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آلٹ کے ساتھ میں ان دونوں کے بیچ میں آتا ہوں تو یہ دو گول دائرے آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں آپ کو ایک گول دائرہ آگے ہے جو گرے کلر کا ہے اور ایک گول دائرہ پیچھے ہے جو بلینک ہے اور دونوں کا سینٹر آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی لیئر جو ہے وہ اگلی لیئر کے اندر اوور لیپ ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں سے
مجھے یہ اس لیے نظر نہیں آ رہے جگسو پزل میرے کیونکہ یہ اس امیج کی لیئر کے پیچھے چلے گئے ہیں. لیکن جیسے ہی آلٹ کے ساتھ میں یہاں کلک کروں گا آپ دیکھیے کہ گھڑی غائب ہو گئی ہے اور صرف جگسو پزل کے ٹکڑے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. ابھی کیونکہ ہمارے پاس کوئی بیک گراؤنڈ یہاں نہیں تھا اس کا, یہ بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے بند کر دیا تھا, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئے. لیکن یہ اوور لیپ آپس میں یہاں ہو گئے ہیں. تو اس کو میں لیئر کو وائٹ کر دیتا ہوں, گھڑی کی لیئر کو, تاکہ مجھے یہاں جگسو پزل کے ٹکڑے نظر آ جائیں. جگسو پزل کے ٹکڑوں کے اوپر جا کے میں اس کو تھوڑا سا موو کراؤں گا تو آپ دیکھیں کہ پچھلی لیئر جو اوپر والی لیئر ہے اس کا افیکٹ نیچے والی لیئر کے اندر سے مجھے نظر آ رہا ہے. تو ایک بہت ہی اچھا افیکٹ اس جگسو پزل کے اندر آ گیا ہے. اگر میں نچلی لیئر کے اندر اپنے اس امیج کو بھی اوپن کر لوں تو پھر اپنے جگسو پزل, کیونکہ دونوں امیجز اوپر اور نیچے والے ایک ہی طرح کے ہیں, تو اس لیے اب میں اگر جگسو پزل کو موو کروں گا تو مجھے اسکرین کے اوپر وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ یہاں موو کر رہا ہے. تو اب نظر کیسے آئے گا؟ جب میں اس پہ کوئی یہاں سے افیکٹ اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسے ایک بہت ہی عمدہ قسم کا جو ہے افیکٹ جگسو پزل کا یہاں آپ کو نظر آئے گا. اب جو بھی افیکٹ میں جگسو پزل کی لیئر پہ اپلائی کروں گا وہ مجھے یہاں ابھی نظر آئے گا. اسٹروک اپلائی کیا تو آپ دیکھیے کہ اسٹروک کے ساتھ فوراً جگسو پزل وہ میرے سامنے بنے ہوئے نظر آ گئے, کیونکہ ابھی وہ ویزیبل ہوئے ہیں. اوپر اور نیچے والی دونوں لیئرز پہ ایک ہی امیج ہے ہمارے. بیول کیا تو آپ دیکھیے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس امیج کے اندر جو ہے بیول کا افیکٹ ہے جگسو پزل کے ان کے ساتھ. اگر ہم بیول کو بند کریں, ڈراپ شیڈو کریں, تو آپ دیکھیں کہ ڈراپ شیڈو کے ذریعے سے بہت ہی تھوڑے وقت میں ایک بہت ہی اسپیشل افیکٹ ہمارا یہاں اس کے اندر بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان ڈیجٹس کے اندر سے کس طریقے سے جگسو پزل کا جو ہے افیکٹ وہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ ہمارا جگسو پزل جو ہے وہ ایک الگ لیئر کے اوپر ہے جو سینٹر میں ہے. نیچے اور اوپر دونوں ایک ہی امیج کی لیئر تھی. انفیکٹ نیچے والے کو میں ویسے یہاں کور کر رہا ہوں. اصل میں ہم نے یہ صرف اوپر والے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ امیج کا جو اوپر والا امیج ہے وہ نیچے والے امیج کے اندر اوور لیپ ہو جائے گا, اس لیے وہاں ہم چھوٹا فگر کوئی بنائیں گے تاکہ اوور لیپ ہوا ہوا امیج جو ہمیں یہاں آسانی کے ساتھ نظر آ جائے. کینسل کے ذریعے سے میں نے اسٹائل بند کیا, اس کو میں نے آف کیا یا آن کر کے اس کا کلر میں نے وائٹ کر دیا, تو ابھی مجھے جگسو پزل یہاں نظر آ رہے ہیں. اب اگر میں اس کے اوپر کوئی اسٹائل اپلائی کروں گا تو آپ کو اسٹریٹ اوے اسکرین کے اوپر وہ نارمل طریقے سے اسٹائل اپلائی ہوا ہوا نظر آئے گا اپنے لیئر اسٹائل کے ذریعے سے. ڈراپ شیڈو آپ دیکھیے کہ ڈراپ شیڈو آ رہا ہے اور امیج اس کے اندر وہ دوسرا جو پہلے ہم نے اس کے اندر اوور لیپ کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے, بیول اینڈ امپوز. تو اس ایکسرسائز کو ہم بعد میں اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کو. یہ صرف ایک ٹیکنیک آپ کو بتانا مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک چھوٹے سے ایکسرسائز کے ذریعے سے ہم بہت اسپیشل افیکٹ اپنے امیج کے اندر دے سکتے ہیں. ابھی ہم نے لیئر پیلٹ کے بارے میں ہم نے اس کانسیپٹ سمجھ لیا کہ یہ الگ الگ لیئرز کے اوپر ہمارے امیجز ہوتے ہیں تاکہ جس کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ الگ الگ ان کو کام کر سکتے ہیں. اور ٹیکسٹ کی لیئر آبویسلی خود بخود الگ بنتی ہے تاکہ ہم ٹیکسٹ کے اندر اگر ایڈیٹنگ کوئی کرنی ہے تو ٹیکسٹ ٹول سے دوبارہ سے ہم ٹیکسٹ پہ آ کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ ٹیکسٹ ٹول میں نے سلیکٹ کیا, دوبارہ سے اس پہ آیا, تو اب یہاں سے میں اپنے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اس کا فونٹ اگر چینج کرنا چاہوں تو ہم اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں یا کوئی بھی تبدیلی اس کے اندر لا سکتے ہیں. اب ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں. لیسن نمبر 3 ڈیجیٹل امیجز کا جو انٹروڈکشن ہے, اور یہ ایکسرسائز جو ہماری انشاءاللہ آگے بھی مزید جو ہے وہ کور ہو جائے گی. اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی آپ اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن لیئرز کے بارے میں جو اہم چیز ہے وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, وہ بہت اہم چیز ہے فوٹو شاپ میں کام کرنے کے لحاظ سے. جتنا بھی کریٹو کام ہے اس کے اندر یہ بہت ایک بنیادی ٹول کے طور پہ یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے, یہ پیلٹ استعمال ہوتا ہے, اسی لیے اس کو ہم نے ذرا تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر کور کر لیا ہے.